بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ رقیہ بیگم خود بھی بیٹھ گئیں۔ نسیم کیسے آنا ہوا، کیسے یاد آ گئی ہماری؟ تمہیں رقیہ بیگم نے سوال کیا۔ بس دیکھو نا، رقیہ بیٹے نے ضد کر لی، مجھے آنا پڑا، امید سے آئی ہوں، مجھے پتہ ہے تم خالی تو نہیں بھیجو گی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یعقوب صاحب نے پوچھا۔ میں یہاں ہیر اور فرمان کے رشتے کے لیے آئی ہوں۔ ہیر اور فرمان ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ شاہزین کے ہاتھ میں آفس کی فائل تھی جسے وہ مسل چکا تھا۔ ہیر بیٹے، آپ نے مجھے اس بارے میں کچھ کیوں نہیں بتایا؟ یعقوب صاحب ہیر سے مخاطب ہوئے۔ بابا، میں نے فرمان سے کہا تھا کہ آپ سے خود آ کر بات کرے، مجھے ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ ہیر نظریں جھکائے بولی، ارے ہچکچاہٹ کیسی؟ بیٹا، ہمیں تو بتانا چاہیے تھا تمہیں، اب نسیم آئی ہے اور ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ رقیہ بیگم نے ہیر سے کہا۔ بس دیکھیں نا خالہ جان، ڈرتی بہت ہے، یہ فرمان نے ہیر کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہیر نے نظریں پھیر لی تھیں۔ ٹھیک ہے نسیم، میں ہیر سے بات کر کے تمہیں جواب دوں گی۔ ارے خالہ جان، جواب کیسا؟ ہم اسی ہفتے میں شادی کرنا چاہتے ہیں، پوچھیں ہیر سے۔ فرمان نے ہیر کی طرف دیکھ کر ہونٹ بھینچ کر کہا۔ یہ سچ ہے؟ ہیر نے چھرچری لی اور شرمندگی سے نظریں جرا لیں۔ یعقوب صاحب نے ہیر کی طرف دیکھا۔ ہیر بیٹے، 2 منٹ اندر چلو، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ یعقوب صاحب کھڑے ہو گئے۔ ہیر ڈرتے ہوئے اٹھی اور یعقوب صاحب کے ساتھ چلی گئی۔ بیٹا، آپ اس شادی سے خوش ہیں نا؟ اگر ایسا ہے تو میں ہاں کر دیتا ہوں۔ 1 ہفتہ کیا، 1 دن میں بھی سب تیاریاں ہو جائیں گی۔ ایسی شادی ہوگی کہ سب دیکھتے رہیں گے۔ پر آپ جو سچ ہے وہ مجھے بتاؤ۔ ہیر کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ بتاؤ بیٹا، صاحب باہر انتظار کر رہے ہیں، مجھ سے ہچکچاؤ مت، میں اپنی بچی کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کروں گی۔ ہیر کے ہاتھ میں فون تھا جو اچانک میسج آنے پر روشن ہوا۔ فرمان کا میسج دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ ہاں کر دو، نہ کرنے کا انجام تو تم جانتی ہو۔ ہیر، میں کون سا گناہ کر رہا ہوں؟ تم نے مجھے شادی کے لیے ہاں کہی، پھر نا اب میرے بھی تو جذبات ہیں نا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں اپنی ہم سفر بنانا چاہتا ہوں۔ تمہیں ایک نا سے پتہ ہے نا کیا ہو جائے گا؟ 1 کلک سے جی بابا، میں یہ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اسی وقت پر جو فرمان نے کہا، ہیر نے ہمت کر کے آواز نکالی، اوکے، میری بچی کو جو ٹھیک لگے۔ یعقوب صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اور پھر کمرے سے نکل گئے۔ ہیر رونے لگی۔ ہیر بیٹا، نیچے آؤ۔ رقیہ بیگم نے ہیر کو بلایا۔ ہیر جلدی سے باہر نکلی، سب مسکرا رہے تھے۔ ہیر بیٹا، اپنے ہاتھ کی چائے نہیں پلاؤ گی؟ میں بھی تو دیکھوں میری بہو کیسی چائے بناتی ہے، بیگم نسیم نے کہا۔ ہیر خاموشی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ شاہزین ابھی اٹھا اور فائل کو میز پر پھینکتے ہوئے کچن کی طرف چلا گیا۔ ہیر چائے بنا رہی تھی جب شاہزین کچن میں آیا۔ ہیر نے جلدی سے دوسری طرف چہرہ کر کے آنسو صاف کی اور خاموشی سے چائے بنانے لگی۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ ہیر نے چائے کپ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ شاہزین اسے کھینچتا ہوا دیوار کے ساتھ لگا کر اسے گھورنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہیر نے نظریں چرا لی تھی۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ سن کر ہیر نے اسے گھورا۔ کیوں؟ ہیر سوال کیا۔ تم اس گھر سے چلی جاؤ گی تو تمہیں ذلیل کون کرے گا؟ شاہزین نے بہانہ بنایا۔ میری قسمت اتنی اچھی نہیں کہ میں ذلیل نہ ہوں، ہر موڑ پر میں ذلیل ہوتی ہوں، فکر مت کریں، ہیر نے جاتے ہوئے کہا۔ شاہزین نے دیوار کے آگے ہاتھ رکھ دیا اور پیچھے بھی۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو غلط فہمی ہو جائے گی، پیچھے ہٹیں۔ ہیر نے اس کے ہاتھ کو ہٹا کر کہا، تم یہ شادی نہیں کرو گی۔ وہ ایک بار پھر بڑبڑایا۔ میں کروں گی، ہیر نے کہہ کر ٹرے اٹھائی اور اس میں چائے کے کپ رکھے اور باہر پورچ میں آ گئی۔ شاہزین اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ ہیر نے چائے کی ٹرے سامنے پڑی میز پر رکھ دی اور خاموشی سے بیگم رقیہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میری بیٹی نے رضامندی ظاہر کی ہے، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، یعقوب صاحب نے کہا۔ رقیہ بیگم ان کے فیصلے سے متفق تھیں، اس لیے خاموش بیٹھی رہیں۔ دیکھو رقیہ، رشتہ ہونے سے مزید تعلقات اچھے ہو جائیں گے، اب ہیر میری بہو بنے گی۔ نسیم بیگم مسکرائی، رقیہ بیگم بھی مسکرائی۔ فرمان بیٹا، انگوٹھی نکالو۔ منگنی ابھی کر دیتے ہیں۔ نسیم بیگم کی بات سن کر ہیر کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اتنی جلدی رقیہ بیگم نے یعقوب صاحب کی طرف دیکھا تو انہوں نے اشارے سے انہیں چپ رہنے کو کہا، تو رقیہ بیگم خاموش ہو گئی۔ کہا تھا نا، ہیر بہت جلد منگنی ہو جائے گی۔ فرمان انگوٹھی اٹھائے ہیر کی طرف بڑھا۔ ہیر نے ڈرتے ہوئے فرمان کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ہاتھ بڑھاؤ بیٹا، نسیم بیگم نے ہیر سے کہا۔ ہیر نے کانپتا ہوا ہاتھ فرمان کی طرف بڑھایا۔ فرمان نے بھی انگوٹھی پہنانے میں دیر نہ لگائی اور جھٹ سے انگوٹھی پہنا دی۔ ہیر کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور اس کے گالوں سے گزرتے ہوئے فرمان کے ہاتھ پر گرے، جنہیں دیکھ کر فرمان نے منہ کا زاویہ بگاڑ کر ہیر کی طرف دیکھا۔ مسکراؤ ہیر، رو گی تو مجھے زبردستی تمہیں ہنسنے پر مجبور کرنا پڑے گا، کہہ کر فرمان نے ہیر کا ہاتھ زور سے دبایا۔ ہیر نے ہاتھ کو پیچھے کھینچا اور بھیگی آنکھوں سے مسکرانے لگی۔ آپ تیاریاں شروع کر دیں، یعقوب صاحب 2 دن میں سب ہو جائے گا، پھر مایوں مہندی سب ہو جائے گی اور رخصتی بھی، نسیم بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہیر، آج ریڈی رہنا، کچھ دیر بعد ہم شادی کی شاپنگ کے لیے چلیں گے۔ فرمان بھی اٹھا۔ ہیر نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ نسیم بیگم اور فرمان چلے گئے۔ ہیر مجھے تو بتا دیتی کم از کم، رقیہ بیگم نے افسردگی سے کہا۔ اب ہیر سے کچھ مت کہو رقیہ، اس نے نہیں بتایا گیا، وہ بچی ہے،
ہچکچا رہی تھی بتانے سے جس میں وہ خوش ہے، ہم خوش ہیں۔ یعقوب صاحب نے کہا۔ رقیہ بیگم چپ ہو گئی۔ ہیر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ فروا کے 10 مس کالز دیکھ کر ہیر نے روتے ہوئے فون اٹھایا۔ کیا ہوا ہیر، تم رو؟ سب ختم ہو گیا فروا، میری شادی ہو رہی ہے۔ 2 دن بعد فرمان سے ہیر رونے لگی۔ یہ نہیں ہو سکتا ہیر، تم نے شاہزین سے پیار کرتی ہو۔ فروا چونکی۔ میں مجبور ہوں فرما، میں کچھ نہیں کر سکتی، مجھے یہ شادی کرنی پڑے گی۔ مجھے بتاؤ کیا مجبوری ہے؟ تمہیں فرمان ٹارچر کر رہا ہے؟ کیا میں شاہزین کو بتاتی ہوں؟ وہ فرمان کو نہیں فروا، مجھے کوئی ٹارچر نہیں کر رہا، کوئی اور وجہ ہے۔ میں بتانا چاہتی تھی آج شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، تم اگر فری ہو تو آ جانا، آج شادی کی شاپنگ کرنی ہے۔ ہیر نے آنسو صاف کیا اور بات بدل دی۔ ہیر تو پاگل ہو گئی ہے، کیسے شادی کر سکتی ہے؟ تجھے شاہزین نے نہیں روکا کیا؟ روکا ہے، پر میں یہ شادی کروں گی، تم آ جانا۔ اوکے۔ ہیر نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ یہ شادی نہیں ہونی چاہیے۔ فروا نے جلدی سے اپنی چادر اٹھائی اور ہیر کے گھر کے لیے روانہ ہوئی۔ ہیر تم تیار ہو نا؟ فرمان نے باہر پورچ میں آ کر آواز دی۔ ہیر اس کی آواز سن کر جلدی سے باہر نکلی۔ بیگم رقیہ بھی پورچ میں آ چکی تھی، اتنے میں فروا بھی آ گئی تھی۔ یعقوب صاحب کار کی چابی اٹھائے باہر نکلے۔ انکل آپ نے تکلیف کیوں کی؟ میں ڈرائیو کر لوں گا، آپ آرام کریں، فرمان نے کہا۔ نہیں بیٹا، کار شاہزین چلائے گا، تم فکر مت کرو۔ شاہزین بیٹا جلدی نیچے آؤ، یعقوب صاحب نے شاہزین کو آواز دی۔ شاہزین باہر نکلا تو سب کو ایک ساتھ دیکھ۔ بیٹا شاپنگ جا رہے ہیں، ہیر کی شادی کے لیے تم کار چلا لو۔ یہ لو۔ یعقوب صاحب نے چابیاں شاہزین کی طرف بڑھا کر کہا۔ وائی ڈیڈ، میں کیوں چلاؤں؟ میرا کیا کام ہے وہاں؟ شاہزین نے ہیر کی طرف دیکھا اور کہا۔ ارے تم بھی تو شاپنگ کرو گے، گھر کی شادی ہے، بہن ہے تمہاری، تم نہیں کرو گے شاپنگ؟ فرمان نے یعقوب صاحب کی بات کاٹ کر کہا۔ شاہزین نے ایک نظر فرمان کی طرف دیکھا اور چابیاں لے کر باہر نکل گیا۔ فروا بھی اس کے پیچھے آئی۔ شاہزین بتا دو ہیر کو، مت ہونے دو یہ شادی، فروا نے اسے باہر آ کر کہا۔ شٹ اپ فروا، دماغ خراب ہے تمہارا، شاہزین غصے سے بولا۔ تم کھو دو گے ہیر کو۔ شاہزین بغیر کچھ بولے کار میں بیٹھ گیا۔ ہیر، رقیہ بیگم اور فرمان پیچھے بیٹھ گئے، جبکہ فروا کو آگے بیٹھنا پڑا۔ شاہزین نے کار سٹارٹ کی اور شاپنگ مال کے راستے پر ڈال دی۔ ہیر، کیا سوچ رہی ہو؟ فرمان نے سوچوں میں ڈوبی ہوئی ہیر سے کہا۔ کچھ نہیں۔ خوش ہونا تم؟ فرمان نے مسکرا کر کہا۔ کتنی بار پوچھیں گے فرمان بھائی آپ؟ فروا نے زچ ہو کر کہا۔ ہیر خاموش ہو گئی تھی۔ شاہزین نے کار شاپنگ کے سامنے روکی اور سب اترنے لگے۔ شاہزین کار سے نیچے اترا۔ بیٹا تم نہیں آ رہے؟ رقیہ بیگم نے کہا۔ نہیں، شاہزین نے کہا۔ آنٹی ہم آتے ہیں، آپ چلیں، فروا نے اترتے ہوئے کہا۔ فرمان، ہیر اور رقیہ بیگم اندر چلے گئے۔ اٹھو شاہزین، ایٹ لیسٹ اسے احساس تو دلاؤ تم پیار کرتے ہو اس سے، فروا نے کار کا دروازہ کھول کر کہا۔ میں پیار نہیں کرتا اس لڑکی سے، سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ شاہزین غصے سے کار سے نکلا۔ ٹھیک ہے، اب میں کچھ نہیں بولوں گی، سن لو، ہیر فرمان کی ہو جائے گی اور تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ نفرت کرتے کرتے فروا زمین پر پاؤں رگڑتے ہوئے شاپنگ مال میں چلے گئی۔ ہیر، یہ دیکھو کیسا ہے، فرمان نے ایک ہیوی ڈریس ہیر کی طرف بڑھایا۔ بہت اوور ہے ہیر، یہ دیکھو تم، فروا نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہیر بار بار مال کے دروازے کی طرف دیکھتی اور پھر مایوسی سے چہرہ پھیر لیتی۔ ہیر نے تیسری بار جب دروازے کی طرف دیکھا تو شاہزین اندر آتا دکھائی دیا، اور اس بار اس کی مایوس نظروں کو جیسے سکون آیا تھا۔ شاہزین رقیہ بیگم کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور فون پر لگ گیا تھا۔ ہیر، یہ ٹرائی کر کے آؤ۔ ایک بار فرمان نے ایک گولڈن لہنگا ہیر کی طرف بڑھا کر پہننے کی پیشکش کی۔ فروا نے منہ بنایا۔ ہیر نے فرمان کی طرف ڈرتے ہوئے دیکھا۔ جاؤ نا فاسٹ، فرمان مسکرایا۔ ہیر نے لہنگا لے لیا اور چینج کرنے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ چینج کر کے آئی۔ واو بیوٹیفل ہیر، فرمان نے اسے پیروں سے سر تک دیکھتے ہوئے کہا۔ فروا خاموش کھڑی تھی۔ ہیر نے شاہزین کی طرف دیکھا جو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگا، کوئی اور ہے کیا؟ ہیر نے فروا سے کہا۔ وہ والا۔ فروا نے ایک بیبی پنک لہنگا اسے پکڑایا۔ ہیر چینج کرنے چلی گئی۔ فروا شاہزین کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ تم ایک پتھر دل ہو، فروا نے کہا تو شاہزین نے فون سے نظریں ہٹائیں۔ تمہیں کوئی شک تھا؟ شاہزین نے کہا۔ اپنے پیار کو نہیں پہچان سکتے تم، دل ہی نہیں تمہارے پاس، فروا نے اکھڑ کر کہا اور اگلے لمحے ہیر کو آتے دیکھا۔ شاہزین نے بھی سامنے سے آتی ہیر کو دیکھا تو نظریں پھیر لیں۔ یہ بھی پیارا ہے ہیر، فرمان مسکرایا، جبکہ ہیر نے فروا کی طرف دیکھا۔ صحیح ہے، فروا نے پھیکا سا جواب دیا۔ ہیر نے شاہزین کی طرف دیکھا جو خاموش بت بنے کھڑا تھا۔ اتنے میں شاپنگ مال سے فارس آتا دکھائی دیا۔ فروا کو چین آیا۔ میرے بغیر شاپنگ؟ فارس مسکرایا۔ آئیں بھائی آپ بھی، ہیر نے مسکرا کر کہا۔ میرے ساتھ ایک اور بھی ہے، فارس نے ہٹ کر کہا۔ پیچھے ثانیہ نے ہائے کا اشارہ کیا۔ فروا نے مسکراتے ہوئے دونوں کو دیکھا جو اس کے ایک میسج پر ہی آ دھمکے تھے۔ تو کیا چل رہا ہے؟ فارس نے سرگوشی کرتے ہوئے فروا سے کہا۔ لہنگا ڈیسائیڈ ہو رہا ہے، دیکھو، فروا نے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ شاہزین نے دیکھا۔ فارس کا سوال حیران کن تھا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ وہ کیوں دیکھے گا، صبح سے منہ پھیلائے کھڑا ہے۔
हीर ये ट्राई करो। सानिया ने शाहजहान का हाथ बिठाते हुए एक रेड लहंगा उठाया जिस पर गोल्डन यूनिक सोने की तारों का काम था। शाहजहान फ़ोन उठाए खड़ा था, उसका फ़ोन गिरते हुए बच गया। शाहजहान ने गुस्से से सानिया को देखा। सॉरी भाई, सानिया ने हंसी रोकी। तेरे शाहों की पसंद है, हाथ रखे खड़ा था। जाओ ट्राई करके, फरवा ने हीर के कान में कहा। हीर ने लहंगा ले लिया। फरवा भी उस बार उसके साथ चली गई क्योंकि लहंगा बहुत हैवी था और यूनिक सा था। फरवा ने हीर का लहंगा सेट किया और उसे लेकर बाहर आई। फारस ने शाहजहान को कंधा मारा तो शाहजहान की नज़र सामने से आती हुई हीर पर पड़ी और ऐसी पड़ी कि उस पर से ना हटी। लो गया ये तो, सानिया ने फारस से कहा। दोनों ने हंसी रोकी। फरमान ने भी शाहजहान को हीर को घूरते हुए देखा था। ये अच्छा नहीं है हीर, फरमान ने उल्टा जवाब दिया। पर मुझे यही पसंद है, हीर ने शाहजहान की तरफ देखते हुए कहा जो मुसलसल उसे देख रहा था। शाहजहान हीर के देखने पर दूसरी तरफ देखने लगा, पर दूसरी तरफ देखना इतना ही मुश्किल था जितना उससे मोहब्बत का इजहार करना। डन हो गया, फिर यही लहंगा अच्छा है हीर, तुम चेंज कर लो, फिर उसकी पैकिंग कर लेते हैं, सानिया ने हीर से कहा जो शाहजहान की तरफ देख रही थी। बाकी ज्वेलरी की शॉपिंग हो गई या करनी है, सानिया ने वापस आती हीर और फरवा से कहा। अभी नहीं हुई, चलो करते हैं, फरवा ने हीर का हाथ पकड़कर कहा और फारस को इशारा करते हुए आगे चली गई। भाई आप भी कुछ ले लेना। फारस उसे फरवा के इशारे पर खींचते हुए उनके पीछे लेकर जाने लगा। बड़ी चालाक बंदी है ये फरवा, सानिया खुद से बड़बड़ाई और उनके साथ चलने लगी। रुकैया बेगम बेंच पर बैठी थी। वो जानती थी आजकल के दौर में उनकी पसंद कहाँ पसंद आनी है, मर्जी तो बच्चों ने अपनी ही करनी है। फरमान भी जिद से उनके पीछे जा चुका था। हीर ये देखो कैसा है, फरमान ने एक वाइट ब्राइडल ज्वेलरी कलेक्शन से उसे दिखाई जो काफ़ी प्यारी थी। हीर ने सानिया की तरफ देखा। अब ये भी शाहू से पूछ कर लूँगी क्या हीर, सानिया ने सरगोशी की और हंसने लगी। ये तो नहीं हो सकता, वो यहाँ कैसे पसंद करेगा। हीर ज़रा से मुस्कुराई। करेगा, क्यों नहीं करेगा, एक मिनट रुको। फरवा मुस्कुराई और पीछे मुड़ी जहाँ फारस और शाहजहान खड़े बातें कर रहे थे। फारस, शाह इधर आना, हमें कुछ समझ नहीं आ रही, क्या करें। चलो भाई, फारस ने शाह को खींचा जो नफ़ी में सर हिला चुका था। बड़ी चालाक है ये हीर, सानिया ने कहकर लगाया। फरवा भी हंसी। देखो इनमें से कौन सा अच्छा है। फरमा ने फारस और शाह के सामने ज्वेलरी कलेक्शन रख दी। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, शाहजहान तू बता, फारस ने कहा। शाहजहान ने जवाब देने के बजाय 2 कदम पीछे लिए। हीर ने सानिया को देखा। मैं बता देता हूँ, दिखाओ, फरमान ने बीच में आकर कहा। यह शाहजहान ने फुल हैवी ज्वेलरी की तरफ इशारा किया। ओह भाई, इसके झुमके देखो, कान गिर जाएंगे। हीर के फरवा ने नाक सिकोड़ा। हीर ने पीछे मुड़कर शाहजहान की तरफ देखा जो फारस के साथ खड़ा था। हीर ये पहनो ज़रा, सानिया ने एक नेकलेस हीर की तरफ बढ़ाया। हीर ने नेकलेस लिया और उसके खोलने लगी, पर हुक काफ़ी टाइट था, नहीं खुल रहा मुझसे ये। हीर ने कहा। दिखाओ, मैं खोल देता हूँ, फरमान ने हीर के हाथ से लेकर कहा। सानिया ने फरमान को देखकर मुंह टेढ़ा किया। वड्डा तू नवाब, मैं भी देखूँ कैसे खुलता है तुझसे, सानिया दिल में कहकर हंसी। फरमान ने बड़ा जोर लगाया पर हुक ना खुला। शाहजहान भाई ये खोल देंगे आप, फरमा ने फरमान के हाथ से नेकलेस खींचा। शाहजहान ने फारस को कहा। नहीं भाई ये देखो, हाथ में चोट लगी है, कल फारस ने मासूमियत से कहा। शाहजहान फरवा के पास आया और उसके हाथ से नेकलेस ले लिया। ये छोड़ो, कोई और पसंद करो, वैसे भी बहुत ओवर है, फरमान ने हीर से कहा। जो नेकलेस पर शाहू के हाथ लग गए, हीर तो वही पहनेगी, फरवा ने फारस के कान में कहा, और आवाज़ इतनी थी कि फरमान ने भी सुना, मानो उसे सुनाया गया था। शाहजहान ने हुक खोलकर फरवा की तरफ बढ़ा दिया। अब पहना भी दे, उसे हुक बंद करके देख लें कि कैसा लगता है, फरवा ने मुस्कुराते हुए कहा। हीर ने फरवा की तरफ देखा और उसके चेहरे पर ज़रा सी मुस्कुराहट भी आई थी। फरवा ने हीर को आंख मारी। सर आपकी शादी होने वाली है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी जोड़ी है। ज्वेलरी कलेक्शन दिखाने वाली लड़की ने शाहजहान और हीर से कहा जो साथ खड़े थे। हीर से मेरी शादी हो रही है, फरमान ने गुस्से से कहा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी स्टोरी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में नेक्स्ट लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।